اوپر سے نیچے رینکنگ دیں گے کہ کون سا میئر آپ کو لگتا ہے آپ نے دیکھا ہے اور آپ اس صنعت سے وابستہ ہیں کہ جہاں پر انٹریکشن ہوتا ہے براہ راست؟ میرا خیال ہے کہ نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں بہت بڑا چینج آیا، بہت بڑی سوچ کے ساتھ کام ہوا اور ایک بڑا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا، اور لوگوں کو بعد میں وہ چیزیں کنٹینیو کرنی پڑی، اور اس کے بعد وہ کوالٹی نہیں رہی۔ جو باقی کے لوگ آئے وہ کوالٹی بھی نہیں رہی، پھر وہ کرپشن اور ویژن بھی نہیں رہا۔ بیسیکلی جب تک آپ کوئی امپلیمنٹیشن پالیسیز نہیں کریں گے نا کہ ماسٹر پلان بن گیا تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، کوئی چیز چینج نہیں ہو سکتی۔ آپ تو جہاں ضرورت ہے ہر چیز چینج ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس کل کا پتہ ہے نہیں ہے، ہم آج کی بات کر رہے ہیں۔ یہ شہر ہے یار، یہ ملک ہے، یہاں 100 سال کی پلاننگ ہوتی ہے، یہاں آنے والی جنریشن کے لیے کام ہوتا ہے۔ ہم تو آج والے لوگوں کو ہم نے رسوائی دی ہوئی ہے نا، مطلب جس طرح لوگ گھوم رہے ہیں، جس طرح شہر میں ٹریفک ہے، جس طرح شہر کا حال ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ تباہی مچی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور شہر والے بھی مزے سے جی رہے ہیں اسی حالات میں۔ آپ کو علم ہے کہ وہ جس طرح حافظ صاحب سے میئرشپ کے نمبرز ہی چینج ہو گئے 173 اور 192۔ جب اسلامی کہتی ہے کہ یہ فنڈ نہیں دے رہے، کہ مرزا وہاب صاحب اجلاس ہی نہیں کرتے، 2 سال کے بعد انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہیں کونسل کی، عملاً 1.5 سال رہ گیا ہے، تو اس سارے تنازع میں شہر کا نقصان ہو رہا ہے، حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل ہے سر بیٹھنا۔ یہ جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں نا آپس میں، چیزیں دیکھیں جو چیزیں ہو گئی ہیں، نہ انہوں نے کی پیپلز پارٹی نے، نہ آپ کو پتہ ہے کہ جو چیزیں چل رہی ہوتی پالیسیز میٹر ہے، پالیسی میٹر میں الیکشن میں کون آنا ہے، چیزیں ہونی ہے، ہو جاتی ہے۔ ہمیں تو شہر کے لیے بات کرنی ہے، بیٹھے۔ مرتضیٰ وہاب سے بھی ہم زیادہ جب بات ہوتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں ہمارے تو سارے پیسے تنخواہوں میں جا رہے ہیں۔ سندھ کے بجٹ کے سی ایم صاحب سے ہوتا ہے تو کہہ رہا ہے یہ ہمارے ایکسپینسو ہے، یہاں چلے جاتے ہیں۔ بیسیکلی جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں، کوئی تھنک ٹینک نہیں ہوں گے جو بات کرے، جو ہماری سوچ لائے کہ شہر کے لیے کیسے ہمیں کرنا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں۔ پولیٹیکل تو چلتا ہی رہے گا، لیکن خدا را شہر کے لیے ہم سب بیٹھیں، بات کریں۔ حافظ صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی، میرے مرتضیٰ وہاب سے بھی بات ہوئی، میں نے کہا خدا اللہ ان کو بھی، مجھے یہ لگتا ہے بعض دفعہ پولیٹیکل بیک اپ اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہاں آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل پارٹیوں کا مسائل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اوپر سے آپ کے آرڈرز آتے ہیں، وہ ایم کیو ہو، پیپلز پارٹی ہو، تو ایسے آتے ہیں کہ ہر آدمی نے وہ فالو کرنے، اس لیے کہ وہ ان کی سیٹیں انہی کی وجہ سے، جو ٹاپ مین ہوتے ہیں وہ ان کی سیٹوں سے چل رہے ہیں، اور ان کو یہی ہوتا ہے کہ جو آرڈر آیا، جیسے بیوروکریسی کا حال ہے سندھ گورنمنٹ میں، کہ وہی لوگ چاہیں گے جو وہ لوگ چاہیں گے۔ ایسے ایسے لوگ جو ان کے کام کرنے والے لوگ ہیں، جو سسٹمز والے، تو وہ چیزیں ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شہر کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سوچ ہو کہ ہمیں بیٹھے، اس شہر کو کچھ بہتر کرے۔ ٹاؤنز آپ کے پاس ہے، آپ ان ٹاؤن کو انڈیویجولی کوئی ایسا ماڈل بنائیں، بات تو کریں، ہم بتائیں تو صحیح کہ ہاں یار یہ ہم نے کر دیا، پرائیویٹ لوگوں کو انوالو کریں۔